بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب، جنہوں نے روزے رکھے وہ تو ہزار سعادتوں، بشارتوں اور خوشخبریوں کے مستحق ہیں کہ رمضان المقدس کے اندر، رمضان المبارک کا جو مہینہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہمان بن کے ہم گناہ گاروں کے پاس تشریف لایا، اس کے اندر جنہوں نے روزے رکھے، اللہ پاک ان کی عبادات کو، ان کے روزوں کو، ان کی نمازوں کو، تراویحوں کو، قرآن پاک کی تلاوتوں کو، کثرت صلاۃ والسلام کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور جو نہ رکھ سکے اور جو اس کے مقام کو نہ سمجھ سکے ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی غفلت اور سستی کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے معاف اور درگزر فرمائے، اور وہ جو احباب روزہ رکھنا تو چاہتے تھے لیکن روزہ نہ رکھ سکے تو ان کے لیے اب حکم شرع کیا ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیے کہ دو صورتیں بنتی ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ وہ حضرات کے جن کے روزے اس وجہ سے قضا ہوئے ہیں کہ وہ اس عمر کے لیول پہ ہیں، اسٹیج پر ہیں کہ اب ان کی دوبارہ شفا یابی یا صحت یاب ہونے کا یا اتنی طاقت جس سے روزہ رکھا جا سکتا ہے اس کا ہونا ممکن نہیں ہے، جسے شیخ فانی کہا جا سکتا ہے کہ وہ شیخ فانی اگر اس لیول پہ پہنچ چکا ہے، اس کی عمر اتنی ہو چکی ہے کہ دوبارہ اب کوئی امید ہی نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ یہ دوبارہ اس اسٹیج پر آ سکیں گے کہ ان سے روزہ رکھوایا جا سکے، تو اس کی طرف سے فدیہ ادا کیا جائے گا۔ اور فدیہ ادا کرنا کیا ہے؟ فدیہ یہ ہے کہ جس طرح آپ نے اس مرتبہ سال 2023 کا جو فطرانہ ادا کیا ہے وہ ایک فدیہ ہوتا ہے۔ مثال اگر کہیں پر 330 روپے، 320 روپے یا 350 روپے یا 300 روپے فطرانے کے طور پہ ادا کیے گئے ہیں، تو اب یہی فدیہ کے طور پر ادا کیے جائیں گے۔ جتنے روزے چھوٹیں گے اتنے فطرانے آپ ملا لیں گے تو یہ فدیہ کے طور پر ادا کیے جائیں گے۔ اور پھر اسی طرح وہ خواتین کہ جن کی وہ ایام تھے جنہیں ایام ناپاکی کہا جاتا ہے، وہ دن تھے یا کوئی ایک شخص مسافر رہا پورا مہینہ اور روزے نہ رکھ سکا، یا ایسی بیماری کے اندر مبتلا رہا کہ روزے نہ رکھ سکا لیکن شفا یابی کے امکانات ہیں، تو وہ فدیہ ادا نہیں کریں گے بلکہ وہ روزہ ہی رکھیں گے۔ ہاں یہ ہے کہ روزہ ان کا قضا ہوگا، ان کے اوپر کفارہ وغیرہ لازم نہیں ہوگا، اب وہ قضا لازمی طور پہ ادا کریں گے۔ اگر وہ روزہ نہیں رکھتے تو وہ گناہ گار ہوں گے۔ بعض حضرات کا یہ کہنا کہ قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 184 کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مسکین، کہ اس آیت کا ترجمہ یوں کرتے ہوئے یہ دعویٰ کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وہ حضرات کہ جو طاقت رکھتے ہیں اس کے باوجود ان کے اوپر مسکین کو کھانا کھلانا ہے اور یہ فدیہ کے طور پر ہے، تو یہ بالکل بے جا اور غلط ہے ترجمہ۔ اس طرح ترجمہ کرنا ہی درست نہیں ہے، کیونکہ ترجمہ وہ تسلیم کیا جائے گا جو فقہاء نے کیا، جو مفسرین نے کیا، مترجمین اور علماء نے کیا، نہ یہ کہ وہ جو ہم اپنی عقل سے اور مزاج سے کریں اور وہ جو ہمیں مناسب لگے، صحیح لگے وہ ہم کریں، اور باقی جو ہمیں سمجھ میں ہی نہ آئے اسے ہم چھوڑ کے چلے جائیں۔ بعض مفسرین نے تو بڑے چوٹی کے علماء نے یہاں پر یہ فرمایا کہ اصل میں ہے آیت مقدسہ وَعَلَى الَّذِينَ لَا يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مسکین، ہاں وہ جو طاقت سرے سے رکھتا ہی نہیں ہے اس کے لیے حکم خداوندی یہ ہے کہ وہ فدیہ کے طور پہ مسکین کو کھانا کھلائے۔ اور پھر بعض مفسرین نے تو یہ فرمایا کہ یہ آیت پہلے نازل ہوئی تھی کہ چلو ٹھیک ہے تمہاری مان لیتے ہیں کہ وہ جو طاقت رکھتے ہیں اس کے باوجود فدیہ ہے، لیکن یہ آیت اس وقت تھی جب ابھی یہ حکم نازل نہیں ہوا تھا جو آیت نمبر 185 کے اندر ہے۔ اسی سورہ بقرہ کی 184 سے آگے اگر 185 کا آپ مشاہدہ کریں گے تو حکم یہ ہے فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، جو اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ روزے رکھے۔ ہاں اگر اس مہینے کے اندر نہیں رکھ سکا کسی عذر کی وجہ سے، جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ مسافر ہے، مریض ہے، خاتون ہے، اگر وہ ایام حیض کے اندر ہے، ایام نفاس کے اندر ہے، وہ نہیں رکھ سکتی ہے تو پھر وہ قضا کرنے پڑیں گے۔ یہی حکم خداوندی ہے، یہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین مقدسات ہیں، کثیر کتب احادیث کے اندر موجود ہے، لیکن ان کی طرف نہیں جائیں گے کیونکہ طوالت کا خوف ہے، خطرہ ہے۔ تو اس وجہ سے دعا یہی ہے کہ جنہوں نے روزے رکھے ہیں اللہ پاک ان کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور جو رمضان شریف کے اندر نہیں رکھ سکے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو اب یہ توفیق عطا فرمائے کہ اگر ان کے روزے قضا ہو گئے ہیں تو وہ دوبارہ رکھ لیں، اور پھر یہ جو ایک ذمے ان کے قرض ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ادا کر دیں۔ اللہ پاک ہمیں گناہوں سے بچنے کی، نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین۔